Assalamu alaikum. My name is Khan. ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں. آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے، اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسہ اور اعتزاز بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا، اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا، اس کا نام کیا تھا، محسن لمبا، اور محسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور 10 لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف کھوسہ کے گھر پہ حملہ کریں، اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف کھوسہ کے گھر پہ، اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودھری اعتزاز احسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا، اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے، پارٹ پیمنٹ 1 لاکھ، اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے، اور یہ میں نے ہی وارداتیں کی ہیں. 16 مئی سے لے کر 2:30 بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلاں کے سپرد کر دی ہوئی ہے اس کیس کی، چلیں اے ایس آئی نہیں کیا، پرچہ تو ہے نا، تفتیش تو اس کی ہونا ہے نا، ملزموں کو تو آپ نے پکڑنا ہے نا، آپ نے انصاف کے کٹہرے میں انہیں لانا ہے نا، یہ تو لازم ہوتا ہے، ریاست پر لازم ہے، اسٹیٹ پر لازم ہے. لیکن وہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا آ کر کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، جیو فینسنگ کی ہے، فلاں کیا ہے. ہم نے اپنے تئیں جو ہے وہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو آنے والے جو حملہ کرنے والے ہیں 2 موٹر سائیکلز پر تھے، اور وہ 5 منٹ ادھر یعنی گھومتے رہے ہیں، ریکی کرتے رہے ہیں، 2 پیدل تھے، پھر اس طرح سے جس طرح سے آئے ہیں میرے بیٹے نے وہ ساری جو ہے وہ دیکھی ہے سی سی ٹی وی کیمراز کی بھی، اور جو اس پہ سیف سٹی کے کیمراز پہ بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے، کیسے پکڑا ہے، یہ میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے. اور پھر اس کا بیان جو دلا رہے ہیں، او بھائی، پھر کہتے ہیں جی زبیر نیازی ہیں، اس نے 10 لاکھ اس کو دیے ہیں کہ جا کے کھوسے کے گھر پہ فائر کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے چودھری اعتزاز احسن کے. میرا تو زبیر نیازی سے میرا کیا لینا دینا، نہ میری کوئی دشمنی، نہ میرا کوئی تعلق. اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں، جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے. او بھائی، او بھلے جو مرضی کرو، لیکن فار گاڈ سیک جو اصل ملزم ہیں ان کو پکڑو، اور پھر ان کے سہولت کار کون ہیں ان سے پوچھو. یہ تو عجیب بات ہے، آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی. مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے دکھائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر، مجھ سے ملائے بغیر، نہ مجھے پتہ ہے نہ کچھ ہے، اور تم نے اس کی پریس کانفرنس کروا کے کہہ دیا، اس سے اقبال جرم کروا لیا، کنفیشن کے میں نے فائر کیے ہیں اسے، اور فلاں سے میں نے پیسے لیے، فلاں سے پیسے اس لیے لیے تاکہ وکلاء اور ان کے درمیان جو ہے کوئی خلیج پیدا کی جائے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور لاہور جیسے شہر میں، لاہور پاکستان کا دل ہے، میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کے گیٹ پر گولی ماری گئی. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہے اس طرح سے. تو میں نے کہا کہ آپ کے توسط سے قوم کو بھی سارا کچھ بتا دوں کہ اس ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں اس موقف کو کہ وہ ایک لمبے کو پکڑ کے انہوں نے جو ہے سامنے کھڑا کر دیا. میرا اس کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور کہ اس کو کسی زبیر نیازی نے کوئی پیسے دیے
اور اس لیے کہ خلیج پیدا کی جائے، میں اس کو قطعاً مسترد کرتا ہوں. اب چودھری صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے گھر پر کیوں حملہ کرنے جا رہے تھے. چودھری صاحب اسی کو لا رہے ہیں بیچ میں، اسی کو زبیر نیازی عمران کا ہی. آپ کے سوال لیں گے، ذرا یہ اپنا چودھری صاحب بتا دیں کیونکہ اگلا ٹارگٹ ان کا گھر تھا. یہ بڑی بھونڈا اور بےہودہ انداز ہے اس تفتیش کا، تفتیشی افسروں کا، جن میں اول تفتیشی افسر آئی جی پی ہے. اور میں بار بار، میں تو انسپیکٹر جنرل پولیس کا تقریباً ہر پریس کانفرنس یا میڈیا پہ ٹاک پہ میں اس کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ یار ادھر آؤ، آؤ آؤ، بتاؤ تم نے 9 مئی کو کیوں نہیں تمہاری پولیس حرکت رہی. وہ کہیں تو آ جاتی. یہاں لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ نہیں آئی، لاہور میں عسکری ٹاور پہ نہیں آئی، لاہور میں دوسرے جو مقامات تھے وہ یہ پنڈی میں جی ایچ کیو کے پہ نہیں آئی، فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے دفتر پہ نہیں آئی، پشاور میں نہیں آئی جب وہ آگ لگا رہے تھے ریڈیو پاکستان سرگودا میں ایم ایم عالم کا جہاز، کہیں نہیں آئی. اس کی پولیس آئی جی کی ایک تھانے دار نہیں موو کیا کسی ایک واقعے پہ، وقوعے پہ، کسی ایک وقوعے کی جانب ایک تھانے دار نہیں موو کیا، ایک اے ایس آئی نہیں موو کیا. اور 8 گھنٹے وہ آپ کی ٹائم لائن آج ہی آئی ہے. یہ بلوائی موج کرتے رہے. بلوائیوں کے پاس یہ ثابت ہو گیا کہ سوائے ایک انسیڈنٹ جو انہوں نے جعلی ڈالا ہوا ہے پستول، کوئی آتشی اسلحہ نہیں تھا. آتشی اسلحہ نہیں تھا تو ایک تھانے کا تھانے دار چلا جاتا. اور وہاں کوئی زیادہ لوگ تو آپ کو نظر نہیں آتے. مثال کے طور پہ یہ جو ہے کور کمانڈر صاحب، اس پہ آپ کی اس ہاؤس کو کوئی 150-200 سپاہی نارمل ٹائم میں اس کے پیرے پہ ہوتا ہے. وہ پورا ایک کمپنی ہے اس میں. اب وہاں کوئی آئے ہی نہ، یہ کس سے ہو سکتا؟ یہ آئی جی بتائے، آئی جی بتائے. آئی جی میں تو اس کو شامل تفتیش سب سے پہلے آئی جی کو کروں. پر آئی جی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھو، اتنی کوتاہی، کم از کم غفلت تو ہے نا، کم از کم کوتاہی تو ہے نا، کم از کم نااہلی تو ہے نا. اس آئی جی کو نہ شہباز شریف نے واپس بلایا کہ کال یو آر فیڈرل آفیسر، فیڈرل آفیسرز کی تو وہ نہیں کر سکا، حفاظت نہیں کر سکا، واپس آؤ، وی ریکال یو. نہ اس پنجاب کے کیئر ٹیکر نے اس کو واپس بھیجا. تو آئی جی جس وجہ سے نہیں گیا، اس وجہ کا امین شہباز شریف بھی ہے، محسن نقوی بھی ہے، رانا ثناء اللہ بھی ہے، یہ آدم نذیر تارڑ بھی ہے، خواجہ صاحب بڑا بولتا ہے وہ بھی ہے. یہ سب اس میں شامل ہے. یہ ایک سازش. اور یہ عسکری جو ہے ادارے اور ان کا سربراہ جو آرمی چیف بھی ہے، ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہے ہیں. اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، ہسٹری ہے. ہر دفعہ جاتے ہیں سر لگوں کر کے، ہر دفعہ سینہ چاکانے چمن واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور ایسا ان کو سائیکل، ان کو یہ ون بیک کرنا بہت آتا ہے. اور یہ کرتے اسی طرح ہے کہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا ہوا ہے. اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کا آئی جی یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ میں فوج کی ذمہ داری ہے پہلی لا اینڈ آرڈر کی. یہ نہیں. فوج اگر کسی کو بندے کو گرفتار بھی کرے گی، پہلے تھانے میں جمع کرائے گی، پھر 549 کا ریمانڈ مانگے گی، ہینڈنگ اوور. اس کو بھی تھانے میں روز نامچے میں جمع ہونا چاہیے. اب یہ تھانے ہیں کنٹونمنٹ کے، شمالی تھانہ ہے، کنٹونمنٹ جنوبی ہے، دیگر ہے. اب
سرور روڈ تھانہ قریب تھا اس کے اس کوئی میں تو ایک سوال پوچھتا رہوں گا. یہ آپ دیکھیں گے یہ سوال ساری انکوائری کو محیط ہو. وہ کیا ہے کہ آئی جی صاحب آپ کدھر تھے, کہاں تھے, آپ مانیٹر کر رہے تھے. آپ نے پہلے ایک منٹ کا بتایا کہ اس منٹ میں وہاں پہنچے. آپ مانیٹر کر رہے تھے اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نقصان ہو رہا ہے اتنا پراپرٹی کا. جنا ہاؤس کو ہی بچانے آ جاتے, کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں بچانا تھا. اب جنا ہاؤس کو ہی بچانے آ جاتے. یہ اس میں اب یہ جو کیا انہوں نے, یہ محسن لمبا, اس بیچارے کو پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا. اس کو کیا لالچ دی ہے, اس کو کیا خوف. ڈراتے بھی بڑا ہے نا. وہ ڈراتے ہیں تو ایک کمرے سے نکلتا ہے, ایک دروازے سے نکلتا ہے, ایک اچھا بھلا آسودہ اشرافیہ میں بلانگ کرنے والا شخص پریس کانفرنس کرتا ہے, گھر جاتا ہے. پریس کانفرنس نہیں کرتا تو دوسرے دروازے سے اس کو واپس لے لیتے ہیں. یہ بھی ایک ڈرامہ, بڑا نیا کام ہو رہا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ اس کو محسن لامبے کو اور زبیر نیازی سے یہ جانا چاہتے ہیں عمران نیازی. اصل میں ان کا وہ عدم, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کھوسہ اور اعتزاز بھی سمجھیں کہ عمران خان نے ہم پہ فائر کرا دیا, اور اس نے قاسم کے ابا نے ہم پہ فائر کرا دیا. اب ہم نہیں یہ سمجھنے والے, ہم ایسے کوئی ڈکوسلے بچے. یہ آئی جی, یہ ڈی آئی جی, میرے یہ تفتیش میں شامل ہونے ان کی ضرورت ہے. پھر مجھے یا کھوسے کو یا دونوں کو ان کی جرا کرنے کی, ان سے سوال پوچھنے کا موقع دے. جو ان کے جو تفتیشی کا کام ہے, ہم لوگ کچھ نہیں مانگتے, ان سے سوال کرنے کا. 9 مئی کے بھی آپ کو واردات کے پیچھے صحیح بندے جو ہے نکال دیں گے. If you're enjoying our content, we kindly request your support. Give us a thumbs up and hit that subscribe button to join our amazing community. By subscribing, you'll stay updated with our latest videos and never miss out on the fun. Your support means the world to us, and it motivates us to keep creating high-quality content just for you. So go ahead, hit that like button, subscribe to our channel, and let's embark on this incredible journey together. Thank you for being a part of our channel's family.